آگے ہے ہماری سورۃ المؤمنون. سورۃ المؤمنون یہ بھی لفظ سے آپ کو پتہ چل گیا کہ مومنین کے بارے میں اللہ عز و جل اس میں بیان فرماتا ہے. 18ویں پارے کا آغاز ہے. اللہ عز و جل فرماتا ہے قد افلح المؤمنون. بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے. ایمان والے نجات پا گئے ہیں، وہ اپنی مراد کو پہنچے. افلاح کا مطلب ہوتا ہے فلاح پانا. افلاح انجح، یہ دونوں ایک ہی معنی میں ہے. جب کوئی طالب علم اپنے امتحان میں پاس ہوتا ہے نا، وہ کہتا ہے نجحت یا کہتا ہے انجح. یہ لفظ ہے کامیاب ہونے کے لیے. اور افلاح کا بھی سیم مطلب ہے. اللہ فرماتا ہے بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے. اور مومنون کون ہے؟ الذین، وہ لوگ ہیں ہم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نماز میں گڑ گڑاتے ہیں. اللہ نے یہاں یہ نہیں فرمایا کہ جو اپنی نماز میں حساب و کتاب کرتے ہیں، جو اپنی نماز میں سوچتے ہیں کہ جاتی بار گھر میں کیا لے کر جانا ہے، جو نماز میں سوچتے ہیں کہ مہمان آ رہے تو ان کو کیا کھلانا ہے. بلکہ کیا فرمایا؟ الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، کہ جو اپنے رب کی نماز میں گڑ گڑاتے ہیں. اب گڑ گڑانے سے آپ کو گڑ گڑانے کا مطلب تب سمجھ آئے گا جب آپ کو نماز میں جو آپ پڑھ رہے ہیں اس کا مطلب پتا ہو. نماز کم از کم جو نماز میں ہم تلاوت کرتے ہیں، جو ریگولر تلاوت ہے، اس کا معنی مفہوم انسان کو پتا ہو. بار بار اللہ کے عذاب کا ذکر آئے گا، اللہ کی رحمتوں کا ذکر آئے گا. جہاں رحمتوں کا ذکر آئے گا خوشی سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے. جہاں اللہ کے عذاب کا ذکر آئے گا اللہ کے خوف سے اس کے آنکھوں میں آنسو آئیں گے، دل میں خوف طاری ہوگا. اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانا اس کو کہتے ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون، کہ مومنین وہ ہے جو کسی بیہودہ بات کی طرف التفات نہیں کرتے. بیہودہ کاموں کو وہ ترک کر دیتے ہیں. اگر ان کے ساتھ بھی ایسی بات بھی کرے تو وہ اس کو کہتے ہیں قالوا سلام، کہ تم اللہ حافظ تمہارا. والذین هم للزکاۃ فاعلون، کہ مومنین وہ ہیں جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، جو اپنی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا دو چیزوں کی گارنٹی مجھے دے دو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. پوچھا گیا وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ حضور نے کہا جو تمہارے دو جبڑوں کے درمیان ہے اور جو تمہارے دو رانوں کے درمیان. اپنی شرمگاہوں کی اور اپنی زبانوں کی مجھے تم گارنٹی دو کہ تم ان کو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق استعمال کرو گے تو میں تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ اللہ انعام کے طور پر تمہیں جنت میں جگہ عطا فرمائے. پھر فرماتے ہیں الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، کہ مومنین وہ ہیں جو اپنی بیویوں اور اپنی باندیوں کے علاوہ کسی کے ساتھ وہ تعلق نہیں رکھتے. فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، تو جو ان دو کے سوا کچھ اور چاہے وہی حد سے بڑھنے والے ہیں. یعنی جو اپنی جائز تعلقات ہیں، بیویاں ہیں، ان کے علاوہ کسی اور کی طرف اس کا دل مائل ہو تو وہ کیا ہے؟ وہ برباد ہونے والے ہیں، وہ مومنین میں شمار نہیں ہوتے. اس صورت کے جو ہمارے کل آیات ہیں وہ اس صورت، یہ بھی صورت مکی صورت ہے. اس کی کل آیات ہے 118 اور اس میں رکوع ہے 6. جن کاموں کے اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے ان کی تعداد ہے 6 اور جن کاموں سے منع فرمایا ہے ان کی تعداد ہے 5. اللہ عز و جل نے پہلے حکم فرمایا امانتیں ادا کرو، اور پھر فرمایا عہد جو بھی تم وعدہ کرو اس کو پورا کرو. تیسرا حکم ہے پاکیزہ چیزیں کھاؤ. یہ بھی اس نے ہم نے ذکر کیا تھا صبح وغیرہ کا کہ اللہ نے جو چیزیں حلال کی ہیں پاکیزہ ہیں ان میں برکتیں بھی بڑھی ہیں، ان کے فوائد بھی بڑھے ہیں، اور جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں ان کے نقصانات بھی بڑھے ہیں. اس لیے تو اللہ ہمیں پیدا کرنے والا ہے، وہ ہمارا نقصان چاہتا نہیں. تو اس لیے اللہ نے وہی چیزیں حلال کی ہیں جو ہمارے لیے فائدہ بخش ہیں. آپ دیکھیں نا جو ایمان والے ہیں وہ گائے کا دودھ پیتے اور جو بے ایمان ہے وہ گائے کا پیشاب پیتے. دیکھنے سے پیشاب کتنی غلیظ چیز ہے. وہ گائے کا پیشاب پیتے ہیں، وہ اس کے اندر اسنان کرتے ہیں، نہاتے ہیں. تو اللہ عز و جل کیا اپنے ایمان لانے والوں کو جو زبان سے اقرار کرتے ہو کہ میں اللہ کی وحدانیت پر اور اللہ کے نبی پر ایمان رکھتا ہوں، اللہ کبھی چاہے گا کہ وہ جسم جس میں وہ زبان ہے جو اللہ کا نام لیتی ہے وہ جسم کسی غلیظ چیز کے اندر دھلے؟ اللہ کو تو یہ قبول نہیں ہے. پھر اللہ فرماتا ہے نبیوں کی اطاعت کرو، اور جن کاموں سے منع فرمایا اللہ فرماتا ہے زنا نہ کرو، اور پھر فرمایا فضول باتوں میں نہ پڑو.
تکبر نہ کرو، حق کو مت جھٹلاؤ، اللہ کے سوا کسی کو معبود نہ بناؤ۔